ان کا نام ہے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علقمہ بڑے متقی اور پرہیزگار صحابی تھے، نماز، روزہ، صدقہ، خیرات، عبادتیں بجا لاتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، اور اتنے بیمار ہو گئے کہ آپ کی بیماری بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گئی کہ آپ کے آخری وقت آ گیا۔ جب آخری وقت آیا تو حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک میسج بھجوایا کہ حضور میرے شوہر حضرت علقمہ کا آخری وقت آ گیا ہے، آپ تک یہ پیغام پہنچانا ہے، وہ حالت نزا میں ہے، میں نے چاہا کہ آپ کو اطلاع کر دوں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 صحابہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے عظیم صحابی حضرت عمار بن یاسر، یاد رہے کہ حضرت عمار وہ صحابی ہیں جن کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جو اسلام میں سب سے پہلی شہید خاتون ہیں۔ حضرت عمار اور آپ کی اولاد، ان سب کو بہت ستایا گیا، بہت مارا گیا۔ جب اسلام قبول کیا تھا ان کو زنجیروں سے باندھ کر، رسیوں سے باندھ کر بہت تکلیف دی جاتی تھی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اسلام لانے کی وجہ سے جو ان پر مظالم ہوتے تھے اسے دیکھ کر پیارے آقا اشکبار ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ حضرت عمار اور ان کی آل کے صدقے ہمیں اسلام پر اور ایمان پر استقامت عطا فرمائے، اپنے ایمان کی قدر کرنے کی ہمیں صلاحیت اور قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت عمار، حضرت صہیب اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ، نبی پاک نے ان تینوں کو بھیجا کہ جاؤ علقمہ کو جا کر کلمے کی تلقین کرو۔ اچھا، اب یہ بھی مسئلہ سمجھ لیں کہ جب کسی کا آخری وقت ہو، آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ اس پہ سکرات کا عالم طاری ہے، نزا کا عالم طاری ہے، تو لوگ ایک مسٹیک یہ کرتے ہیں کہ مرنے والے کو کہتے کلمہ پڑھو، اونچی اونچی آواز سے کہتے کلمہ پڑھو۔ یہ نہیں کہنا ہے، آپ نے اس کے پاس بیٹھ کر خود کلمہ پڑھنا ہے بلند آواز سے۔ یہ اس کو نہیں کہنا آپ کلمہ پڑھو، کیونکہ اس وقت وہ بڑی تکلیف میں ہوتا ہے، بہت زیادہ ٹینشن میں ہوتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اس تکلیف کے عالم میں اس کے منہ سے یہ نکل جائے کہ میں نہیں پڑھتا، یا معاذ اللہ میں کلمے کو نہیں مانتا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے خاتمہ برا ہو جائے۔ ہم یہ نہیں کہتے اس کا خاتمہ برا ہوا، اس کی پوری تفصیل ہے کہ کس عالم میں کہا، کس پوزیشن میں کہا، لیکن علماء بڑا پیارا طریقہ بتاتے ہیں کہ آپ بیٹھے ہیں اس کے پاس، 2-3 افراد بیٹھ جائیں اور سب بلند آواز سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ آپ درود پاک پڑھتے رہیں، آپ کلمہ پڑھتے رہیں تاکہ وہ سنتے رہیں اور اللہ اس کو توفیق دے دے کہ اس کی زبان سے بھی کلمہ ادا ہو جائے۔ تو یہ تینوں صحابہ گئے۔ اچھا، حضرت علقمہ خود بھی صحابی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ تینوں صحابہ گئے اور انہوں نے حضرت علقمہ کو کلمہ شہادت کی تلقین کی۔ اب یہ تلقین کرتے رہے، حضرت علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا۔ اب وہ جانتے تھے کہ تو صحابی رسول ہیں۔ یہ صحابہ آگے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کہ حضور علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوبصورت فرمایا، کیا ان کے والدین میں سے کوئی